بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ میں پیک لیکچر پیراڈائز ایجوکیشنل کمپلیکس گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سال دوم اردو کا لیکچر ہے گرامر، مصادر کا بطور امدادی فعل جملوں میں استعمال۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو 5 نمبر کا آپ کے MCQs میں آتا ہے اور اس کا سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ اس کو رٹا لگائیں گے تو یہ آپ کے سمجھ میں بالکل نہیں آئے گا۔ اس کو اگر آپ سمجھ کر اور آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ 5 نمبر آپ کے پکے ہیں اور یہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ تو آئیے مصادر کا جملوں میں بطور امدادی فعل استعمال کیسے کرتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے مصدر۔ کیا ہے مصدر؟ مصدر ایک ایسا کلمہ ہے جو خود کسی لفظ سے نہیں بنتا بلکہ اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، مصدر کہلاتا ہے۔ مصدر اب کیا ہے؟ یہ اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے 3 ہوتی ہیں۔ اس میں اسم جامد ہوتا ہے، اسم مشتق ہوتا ہے اور مصدر ہوتا ہے، اس کی ایک قسم ہے مصدر۔ یعنی یہ ایک ایسا کلمہ یا ایک ایسا لفظ جو خود کسی سے نہیں بنتا بلکہ اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، جیسے ہی مثالیں ہیں کھانا، پینا، سونا، رکھنا، اڑنا وغیرہ۔ یہ تمام کے تمام لفظ کسی اور لفظ سے نہیں بنے بلکہ اس سے ہم اور لفظ بنا سکتے ہیں۔ اب اس کی پہچان کے بارے میں آتے ہیں تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ مصدر لفظ کے آخر میں ہمیشہ نون الف نا آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ اس کے آخر میں ہمیشہ نا آتا ہے، اور جب ہم نا کو ختم کر دیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں تو باقی لفظ ہمارے پاس فعل امر بچتا ہے۔ فعل امر اب ہمارے پاس کیا ہے؟ فعل امر ایک ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، کسی کام کو کرنے کا کہا جاتا ہے، جیسے تو لکھ، تو پڑھ، تو سن، استاد نے کہا کہ سبق یاد کرو۔ جس میں کسی کو کوئی کام کرنے کا کہا جاتا ہے، اس کو آرڈر دیا جاتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل امر کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں مصدر کی پہچان کی مثالیں ہیں۔ کھانا، کھانا کا اگر یہاں پہ ہم نون الف نا ہٹا دیتے ہیں، نون الف نا کو ختم کر دیتے ہیں تو باقی ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ کھا۔ رکھنا، اب رکھنا کا اگر نون الف نا ہٹا دیا جائے تو باقی ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ رکھ۔ پینا کا نون الف نا ختم کر دیتے ہیں تو باقی بچتا ہے پی۔ اڑنا سے اڑ وغیرہ۔ یہ تمام الفاظ کیا ہیں؟ مصدر ہیں کہ ان سب کے اینڈ پر آخر پر نون الف نا آتا ہے، لیکن جب ہم نون الف نا کو ختم کرتے ہیں تو باقی ہمارے پاس فعل امر بچتا ہے۔ اسے ہم مصدر اصلی کہتے ہیں۔ مصدر کی بھی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مصدر اصلی اور وضعی اور دوسرا ہوتا ہے مصدر جعلی۔ لیکن یہاں پر کچھ لفظ ایسے ہیں جو دیکھنے میں مصدر ہوتے ہیں، بولنے میں مصدر ہوتے ہیں، ان کے آخر پر نون الف نا بھی ہوتا ہے لیکن ہم انہیں مصدر نہیں کہتے۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ جعلی مصدر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر نانا، تانا، بانا وغیرہ کہ ان الفاظ کے اگر میں ایک نا کو ختم کرتی ہوں تو باقی ہمارے پاس فعل امر نہیں بچتا۔ نا یعنی یہ بے معنی ہے، کلمہ نہیں ہے، مہمل ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مصدر نہیں ہے۔ مصدر میں کسی بھی زمانے کا اظہار نہیں ہوتا۔ مصدر کی ایک سب سے بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ ایک تو اس کے شروع پر آخر پر نون الف نا آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ یعنی نہ تو اس میں ماضی کی بات کی جاتی ہے، نہ اس میں حال کی بات کی جاتی ہے، نہ اس میں مستقبل آنے والے زمانے کی بات کی جاتی ہے۔ یہاں پر میں بتاتی ہوں آپ کو ایک مثال۔ یہ دینا لفظ سے دینا، دینا ہمارے پاس ایک مصدر ہے۔ یہ دیکھیں یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ دینا ہمارے پاس مصدر ہے۔ اب دینا سے پہچان ہمیں پتہ چل گیا کہ جب ہم اس کے نون الف نا کو ختم کریں گے تو ہمارے پاس باقی دیا بچے گا۔ دیا اب ہمارے پاس کیا ہے؟ یہاں پر ماضی ہے۔ اگر یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں دیتا ہے یا دیتی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ زمانہ حال ہوگا۔ دے گا یا دے گی تو یہ کیا ہوگا؟ مستقبل ہوگا۔ یعنی یہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے؟ یہ ہمارے پاس ماضی، حال اور مستقبل یہ مصدر کے افعال ہیں۔ ہمارے پاس فعل کی جمع افعال، کہ مصدر میں فعل کا بھی کہیں نہ کہیں بہت رد عمل ہے، اس لیے یہ دینا جو ہے مصدر ہے۔ جو بھی ورڈ مصدر ہوگا اس کو ہم ماضی، حال یا مستقبل میں بدلیں گے، اس کو کنورٹ کریں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ افعال جو ہیں اس سے ہم پھر آگے ہم اپنا امدادی فعل بنائیں گے۔